بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے معزز ناظرین، گلستان مقصودیہ اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ پلیز ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ہم جس گناہ میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک مکمل ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ہے غیبت۔ اور ہم غیبت کو، لوگوں کی برائیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے ناراض ہے تو وہ اس کی غیبت کر کے اس کی برائیوں کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ شخص لوگوں میں بدنام ہو۔ یاد رکھیں، غیبت کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ یہ غیبت ہمارے نیکیوں کی کھیتی کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، امام اوزاعی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک پہنچی ہے، قیامت کے دن ایک بندے سے کہا جائے گا، اٹھو اور فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرو۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے باری تعالی، میرا اس بندے پر کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس آدمی سے کہا جائے گا، اٹھو اور فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرو۔ وہ عرض کرے گا، مالک الملک، میرا اس کے ذمے کوئی حق نہیں۔ اس وقت اسے کہا جائے گا، کیوں نہیں؟ تمہارا حق ہے، کیونکہ اس شخص نے فلاں دن تیرا اس طرح ذکر کیا تھا، یعنی غیبت کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت ہوئی۔ ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور اس برائی کو بڑے فخر کے ساتھ ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ یہی برائی کل قیامت والے دن آپ کے اور میرے گلے کا پھندا ہو سکتی ہے، آپ کی اور میری پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آئیے آج سے ہم مرد و خواتین یہ عہد باندھیں، یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے برائیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جس پر اس کے بھائی کی عزت پامال کا کوئی حق تھا، تو اس نے اس شخص کے پاس جا کر اس کا حق معاف کرا لیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آتا جس میں کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہیں ہوگا۔ پھر اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی وہ نیکیاں حقدار کو دے دی جائیں گی، یعنی جس کی غیبت ہوئی اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر جس کی غیبت ہوئی اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ سامعین ذی احتشام، اس حدیث پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ کسی کی اگر غیبت ہوئی تو غیبت کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً جا کر اس شخص سے معافی مانگ لے اور اس غلطی کا ازالہ کرے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جس دن کوئی درہم یا دینار کام نہیں آئے گا۔ اس دن بدلہ یہی ہوگا، کسی نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی نے کسی کا حق دینا ہے،
لین دین پیسے کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ لین دین نیکیوں کی صورت میں ہوگا۔ اگر دینے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر لینے والے کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، یوں بدلہ چکایا جائے گا۔ کیا کسی شخص کے پاس قیامت والے دن کسی کے ساتھ یہ ہو کہ اسے اپنی نیکیاں دوسرے کو دینی پڑیں، نیکیاں ختم ہو جائیں، پھر اس کے گناہ اپنے بھی گناہ ہوں، پھر اس کے گناہ بھی اوپر لاد دیے جائیں، تو کون یہ برداشت کر سکے گا؟ اللہ عز و جل سے سچے دل سے معافی مانگیں اور آج سے یہ عہد کریں کہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کا ذکر برے الفاظ میں نہیں کریں گے، لوگوں میں اسے بدنام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔